اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد چلے واجہات تقریباً ہو گیا تھا ہے نا ٹھیک الفاظ معنی ہو گئے تھے نقطہ میں جب وہاں پہنچیں گے تو آموزش ساعت چند ساعت ہم نہ یہ تمام باتیں آئیں گی تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتایا جائے گا. متن میں آئے گا سفرہائے ایرانی دسترخوان. خوب ایرانی دسترخوان سے مراد جانتے ہو کیا ہے؟ یعنی ایران کے دسترخوان پہ کھائی جانے والے غذائیں کیا کیا رکھا ہے دسترخوان سے. دسترخوان تو ہر جگہ کا ایک ہی ہوتا ہے، پکوان الگ الگ ہوتے ہیں، کھانے الگ الگ ہوتے ہیں. تو سفرہائے ایرانی یعنی ایرانی سفرے، ایرانی دسترخوان یعنی ایران کے کھانے. در ہر کشور مردم غذاہائے مختلف گوناگون دار. چلے جو الفاظ آپ لوگوں کو کل پڑھائے گئے تھے اور معنی جو بتائے گئے تھے، اگر کسی لفظ کا معنی کسی کلمے کا معنی سمجھ میں نہ آیا ہو تو اب یہ تصویروں کے ساتھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لفظ اور اس میں بنی ہوئی تصویر کو دیکھ کر کے آپ اس کا معنی سمجھ سکتے ہیں. صبحانہ ناشتہ ہو رہا ہے، پنیر ہے، یہاں کرے ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں. آگے بڑھتے ہیں. چلے گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے. چلے نمبر 1، ما ہر شب پس از شام چائے و میوے میخوریم. ما ہر شب پس از شام چائے و میوے میخوریم. ہم ہر رات کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں. اب یہ دونوں میخوریم، چائے و میوے میخوریم، اگر دونوں کا ایک ساتھ کہیں گے تو کہیں گے کہ چائے اور میوہ کھاتے ہیں. اس لیے پہلے چائے پیتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں، دونوں کو الگ الگ. کیونکہ اب ہماری زبان میں دونوں، حالانکہ فارسی میں دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے. غذا کو بھی کہیں گے غذا میخورد، آپ کو بھی کہیں گے کہ آپ میخورد، آپ خوردن، غذا خوردن ہے نا. ہمارے یہاں پانی پیا جاتا ہے، ایران میں پانی کھایا جاتا ہے. خوردن بمانے وہاں پینا ہی ہوگا. ہم اپنی زبان کے حساب سے ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ کہیں گے پانی کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے. چلے ما ہر شب، ما یعنی ہم سب ہر رات، پس از شام رات کے کھانے کے بعد، پس یعنی بعد، ہاں رات کے کھانے کے بعد چائے و میوے اور پھل میخوریم کھاتے پیتے ہیں. چائے پیتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں. چلے نمبر 2، خواہرم زہرا بیمار است. میری بہن زہرا بیمار ہے. میری بہن زہرا بیمار ہے. مادرم امروز برایش تخم مرغ آپس و سوپ می پزد. مادرم میری ماں، امروز آج، برایش اس کے لیے، تخم مرغ انڈا، آپس ابالنا، و سوپ اور سوپ، می پزد پکائے گی. می پزد پکاتی ہے یا پکائے گی. چونکہ مضارع ہے نا تو مضارع میں دونوں ہوتا ہے، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے. پکاتی ہے یا پکائے گی. پکائے گی آپ کہیے. خواہرم زہرا بیمار است، میری بہن زہرا بیمار ہے. مادرم امروز برایش، میری ماں آج اس کے لیے، تخم مرغ آپس و سوپ می پزد، مرغی کا انڈا ابالے گی اور سوپ بنائے گی. چلے من سیب را پوست می کنم و می خورم، اما برادرم سیب را با پوست می خورد. من سیب را پوست می کنم، میں سیب کا چھلکا اتارتا ہوں.
من سیبرا میں سیب کا، پوست یعنی چھلکا، می کنم اتارنا، چھلکا اتارنا، ومی خورم اور کھاتا ہوں، میں سیب کا چھلکا اتار کر کھاتا ہوں، اما برادرم لیکن میرا بھائی، سیبرا سیب کو، با پوست چھلکے کے ساتھ، می خورت کھاتا ہے، میں سیب کا چھلکا اتار کر کھاتا ہوں، میرا بھائی چھلکے کے ساتھ سیب کھاتا ہے۔ ٹھیک، ایک بار اور دیکھو، من سیبرا پوست می کنم و می خورم، میں سیب کا چھلکا اتارتا ہوں اور کھاتا ہوں، اما برادرم سیبرا لیکن میرا بھائی سیب کو، با پوست چھلکے کے ساتھ، می خورد کھاتا ہے۔ بعضی از مردم سیب زمینی آبپز و بعضی سیب زمینی سرخ کردے دوست دارد، یعنی کچھ لوگ ابلا ہوا آلو اور کچھ لوگ سرخ کیا ہوا آلو پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ کسی کو ابلا ہوا آلو اچھا لگتا ہے، ٹھیک، اور کسی کو سرخ کیا ہوا چپس جیسا بنا کر۔ چلے، بعضی از مردم کچھ لوگ، بعضی از مردم کہیں بھی آئے تو سمجھ جائے کچھ لوگ، کچھ افراد، کچھ اشخاص۔ بعضی از مردم کچھ لوگ، سیب زمینی آلو، آبپز ابلا ہوا، و بعضی سیب زمینی سرخ کردے، اور کچھ لوگ کیا ہے، سرخ کیا ہوا آلو، دوست دارن پسند کرتے ہیں، دوست دارند دوست رکھتے ہیں یعنی پسند کرتے ہیں۔ چلو، نمبر 5، مادرم گاہی گوشت را در روغن سرخ می کند و گاہی روی آتش کباب می کند۔ مادرم میری ماں، گاہی کبھی کبھی، گاہی یعنی گوشت را گوشت کو، در روغن تیل میں، سرخ می کند سرخ کرتی ہے، میری ماں کبھی کبھی گوشت تیل میں سرخ کرتی ہے، وگاہی روئے آتش، اور کبھی کبھی آگ کے اوپر، کباب میں کند کباب بناتی ہے، کباب کردن یعنی بھننا، بھونتی ہے، کبھی تیل میں بھونتی ہے، کبھی آگ کے اوپر بھونتی ہے نا؟ گوشت دو ہی طریقے سے بھنا جاتا ہے، یا تو تیل میں یا اسی آگ پہ رکھ دیا جاتا۔ مادرم گاہی گوشت را در روغن سرخ می کند، میری ماں کبھی کبھی گوشت کو تیل میں سرخ کرتی ہے، وگاہی روئے آتش کباب می کند، اور کبھی کبھی آگ کے اوپر کباب بناتی ہے۔ نمبر 6، من ساعت 4:30 بعد الظهر نهار خوردم، الان سیر هستم و شام نمیخورم۔ من ساعت 4:30، میں نے 4:30 بجے، بعد الظهر ظہر کے بعد، نہار خوردم دوپہر کا کھانا کھایا ہے، میں نے 4:30 بجے ظہر کے بعد کھانا کھایا ہے۔ الان سیر ہستم، اس وقت پیٹ بھرا ہوا ہے، سیر ہونا یعنی الان سیر ہستم، اس وقت سیر ہوں، و شام نے بھی خورم، اور رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ 4:30 بجے دوپہر کا کھانا کھایا ہے تو رات کیا کھائے گا بیچارہ؟ ٹھیک، چلے، زینب سیب زمینی را پوست می کند، زینب آلو کے چھلکے اتارتی ہے، زینب سیب زمینی را، زینب آلو کے چھلکے، می کند اتارتی ہے، در ماہی تابے می ریزد، فرائی پان میں ڈالتی ہے، و در روغن سرخ می کند، اور تیل میں سرخ کرتی ہے۔ زینب سیب زمینی را پوست می کند، زینب آلو کے چھلکے اتارتی ہے، در ماہی تابے می ریزد، اور فرائی پان میں ڈالتی ہے، می ریزد یعنی ڈالتی ہے۔
بدر روغن اور تیل میں سرخ میکنن سرخ کرتی ہے مادرم برای پختن غذا از روغن جامد استفاده نمی کنند ایشان از روغن مائی استفاده می. روغن یعنی تیل. روغن دو طریقے کا ہوتا ہے یعنی کھانے والا جو ہوتا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے روغن جامد، ایک کو کہا جاتا ہے روغن مائی. روغن جامد کہا جاتا ہے جمے ہوئے تیل کو. جمے ہوئے تیل سے مراد ہے ڈالڈا. کیا کہتے ہیں؟ ڈالڈا وغیرہ کو فارسی میں کہا جاتا ہے روغن جامد. اور جو لیکوڈ ہوتا ہے کڑوا تیل وغیرہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، یا جو بھی باٹل وٹل میں ملتا ہے سویابین وغیرہ کا یا کسی بھی چیز کا ہو، لیکوڈ اگر ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مائع، روغن مائع. کیا کہتے ہیں؟ روغن مائع. یہ عربی ہے دونوں، جامد اور مائع. ایک ہے جامد. جامد یعنی جمع ہوا. جامد یعنی جمع ہوا. تو ڈالڈا کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوا ہوتا ہے. ٹھیک. جامد یعنی ہاں. اور ایک ہوتا ہے مائع، لیکوڈ بہنے والا. ٹھیک. تو جو جمع ہوا ہوتا ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے ڈالڈا جس کو بولتے ہیں اپنے یہاں، ہے نا. اور باقی سارے کیا ہوتے ہیں؟ مائع ہوتے ہیں. چلیں. مادرم برائے پختن غذا، میری ماں کھانا بنانے کے لیے. مادرم میری ماں برائے پختن غذا کھانا پکانے کے لیے از روغن جامد جمے ہوئے تیل سے، جمے ہوئے تیل کا، جمے ہوئے تیل یعنی آپ بول دو ڈالڈا، استفادے میں کوئی ڈالڈے کا استعمال نہیں کرتی. میری ماں کھانا بنانے میں ڈالڈے کا استعمال، ڈالڈا کا استعمال نہیں کرتی. ایشان از روغن مائع استفادے میں کند، وہ کیا ہے؟ لیکوڈ تیل کا استعمال کرتی ہیں. ٹھیک. وہ لیکوڈ تیل کا استعمال کرتی ہیں. استفادے میں کند یعنی استعمال میں کند، مصرف میں کند. نمبر 9 ما سبحانے، گاہی پنیر و گردو، گاہی کرے و مربع، گاہی اصل و خامے، گاہی نیم رومی خوری. ما سبحانے ہم ناشتہ، گاہی پنیر و گردو، کبھی کبھی پنیر اور آخروٹ. گردو یعنی آخروٹ. پنیر و گردو. ایران وغیرہ میں پنیر آخروٹ کے ساتھ کھائی جاتی ہے. اخروٹ کے بغیر جلدی پنیر نہیں کھاتے ہیں چونکہ پنیر کھٹا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ویسے بھی تنہا پنیر کھانا یعنی اکیلے بغیر اس کے، کہتے ہیں کہ اس سے ذہن کند ہوتا ہے. کیا ہے؟ ذہن کند تو بڑا مشکل ہو گیا آپ لوگوں کے لیے. ذہن کم ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اور اتفاق سے اس کے برعکس آخروٹ جو ہوتا ہے یہ ذہن کو قوی کرتا ہے، یہ حافظے کو مضبوط کرتا ہے، اس سے دماغ بڑھتا ہے. تو دونوں ایک بار آپ تو دونوں کو ایک ساتھ کر لیتے ہیں تاکہ گھٹنے، اگر وہ گھٹائے گا تو یہ بڑھائے گا، مینج ہو جائے گا. جتنا ہے اتنا ہی دے گا. ٹھیک ہے. چلے بات سنتی جو ما سبحانے ہم ناشتہ، گاہی پنیر و گردو، کبھی کبھی پنیر اور آخروٹ، گاہی کرے و مربع، اور کبھی کبھی کیا ہے؟ کھرے یعنی وہی بالائی اور ملائی، اور وہ نہیں، وہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مکھن. ہاں مکھن اور مربع یعنی مربع جیلی، جیم جیلی نہیں، ہمارے جیم. گاہی اصل و خامے، کبھی کبھی شہد اور
کیا ہے مکھن، یہ مکھن آیا ہے نا، خامے بالائی 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 ملائی بالائی ایک ہی ہوتا ہے، ملائی اور بالائی. وگاہی نیمرو، اور کبھی کبھی کیا ہے ہاف فرائی انڈا. مخوریم کھاتے ہیں. بڑا اچھا ہے ناشتہ ہے نا. یہاں سے لے لینا چاہیے مدرسے کے طلباء کے لیے ہے نا. کتنے 3-4 دن کا تو ہو جائے گا. ایک دن پنیر گردو رکھ دے، ایک دن مربع. 4 دن کا ہے اس میں ہے نا. 4 دن کے 2 دن اپنی مرضی سے بنا لے، کوئی بات نہیں. 2 دن میں کنگال ہو جائیں گے. نہیں اگر بنانے میں دے دیے تو صحیح نہیں مل پائے گا نا. یہ سب چیزیں ادھر جلدی ملتی بھی نہیں نا، مشکل بھی ہے، مہنگی بھی. اگر کوئی مل بھی جائے ایران وغیرہ میں یہ سب کی بڑی فراوانی ہے، بڑی آسانی سے مل جاتا ہے اور سستا بھی ملتا ہے. یہ بھی نہیں کہ مہنگا ہے. چلے باہر سنا. ماں سبحانے گاہی پنیر و گردو، ہم ناشتہ کبھی کبھی پنیر اور اخروٹ، گاہی کرے وہ مربع، اور کبھی کبھی کرے اور کرا یعنی جو یہ ملتا ہے نا امول وغیرہ کا مکھن، ٹھیک ہے، مکھن اور مربع، اور گاہی اصل و خامے، اور کبھی کبھی شہد اور ملائی. وگاہی نیمرو، اور کبھی کبھی ہاف آملیٹ، ہاف فرائی آملیٹ ہے نا. مخوریم کھاتے ہیں. ایرانی ہنگام خوردن نہار و شام، علاوہ بر آب یا دوغ از ماست یا سالاد ہم استفادے میکنند. ایرانی ایرانی لوگ، ایرانی یعنی ایرانی لوگ، ایران کے رہنے والے، ٹھیک. ایرانی ایک ایرانی، ایرانیہ بہت سارے. ایرانی لوگ، ایران کے لوگ ہنگام خوردن نہار و شام، دوپہر اور رات کا کھانا کھانے کے وقت. ہنگام خوردن کھانے کے وقت، نہار و شام دوپہر کا اور رات کا، یعنی دوپہر اور رات کا کھانا کھانے کے وقت. علاوہ بر آب یا دوغ، پانی اور چھاچھ کے علاوہ، از ماست یا سالاد، دہی یا سلاد کا بھی استفادے میں کنن استعمال کرتے ہیں. دوپہر اور رات کا جب کھانا کھاتے ہیں یہ لوگ تو کیا ہے پانی یا پھر اس کے ساتھ ساتھ چھاچھ وغیرہ، ٹھیک، اور کبھی کبھی سلاد اور دہی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. چلے. لطفاً جائے گزین کنید، برائے مہربانی جائے گزین کیجیے. پہلے مثال کو سمجھیے قاعدے سے، اس کے بعد سے پھر یہ مرحلہ آپ کے لیے سہل اور آسان ہو جائے گا. کیا دیا ہوا ہے؟ مادرم امروز، ٹھیک، مادرم امروز برائے نہار چلو مرغ درست می کند. درست کردن یعنی پختن. چلو مرغ می پزد، یہ اصل میں کیا ہے؟ مادرم امروز برائے نہار چلو مرغ درست می کند یا می پزد. فاتح. میری ماں آج دوپہر کے لیے چلو مرغ بنائے گی، ٹھیک. میری ماں آج دوپہر کے کھانے میں کیا ہے؟ مرغ فرائی بنائے گی، ٹھیک. اب آئیے آپ خواہرم امشب ماکارونی، بالکل آسان ہے. خواہرم امشب برائے نہار ماکانی درست می کند. ابے پاگل، جب امشب ہے تو نہار کیوں رہے گا؟ رات میں کون نہار کھاتا ہے؟ برائے شام. جلد بازی میں اتنا وہ نہیں ہو جاتا کہ آدمی جو ہے پہلے سوچ لیا کرو. اچھا شب میں نہار دوپہر میں کھایا جاتا ہے نا، اور بات کیا نہیں امشب رات میں، رات میں نہار کیا. خواہرم امشب
خارم امشب برائے شام، برائے شام مکرونی درست می کند، میری بہن آج رات کے کھانے کے لیے میگی بنائے گی. ٹھیک چلے اب دو. مادر بزرگم دیروز چلو خورش، مادر بزرگم دیروز، اب کچھ بھی کہہ سکتے ہو. دیروز برائے نہار، بلکہ چونکہ روز آیا ہے تو شب نہ کہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ نہار کہو، چونکہ بات دن کی ہے رات کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نہاری کہو. مادر بزرگم دیروز برائے نہار چلو خورش درست، کیا رہے گا؟ می کنت، دیروز می کنت، گزرا ہوا زمانہ ہے نا. کیا رہے گا مامو؟ اس کے پیچھے کیا رہے گا؟ یہ سب پڑھ چکے ہو بابو، اس سے پہلے گزر گیا ہے. دیروز پریروز جب آتا ہے تو کون سا زمانہ لاتا ہے؟ ہنستا ہے. مادر بزرگم دیروز برائے نہار چلو خورش درست کرد، میری دادی نے کل دوپہر کے لیے چلو خورش بنایا. دیروز ہے نا، پہلے ماضی مطلق لاؤں گا یا کہیں گے اگر ماضی قریب تو کردے بود آ جائے گا. وہ کرد یعنی کیا، کردے بود بنایا تھا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. کیا کہیں گے؟ بنایا تھا. ٹھیک چل. نمبر 3 آنہا فردا تخم مرغ آپس، آنہا فردا برائے نہار تخم، آنہا فردا برائے نہار یا برائے شام تخم مرغ آپس. ہاں درست می کنند، درست می کنند، حسن، چونکہ آنہا ہے تو می کنند ہے. چلے وہ لوگ کل دوپہر کے لیے کیا ہے انڈا آپ جو ہے ابالیں گے یا ابلا ہوا انڈا بنائیں گے. برادر زادم فاطمے دیشب ماہی، دیشب ماہی، برادرم زادے فاطمے دیشب، برادر زادیم، برادر زادیم فاطمے دیشب برائے شام ماہی درست می کند. دیشب ہے گزر گیا ہے. ہاں درست کردن، کردن کہاں سے ہے؟ کرد نون گرا تو خالی کرنے سے گیا کرد یا کردے بود، کرد یا کردے بود دونوں آ جائے گا. کرد یعنی فعل ماضی مطلق ہو جائے گا، کردے بود ماضی بعید ہو جائے گا. کیا کہیں گے؟ برادر زاد ام فاطمے، برادر زادم کس کو کہا جاتا ہے؟ بھتیجا بھتیجی کو. میری بھتیجی فاطمہ نے دی شب کل رات برائے شام رات کے کھانے کے لیے ماہی درست کرد، مچھی بنائی، یا ماہی درست کردے بود مچھی بنائی تھی، مچھلی بنائی تھی. من فردا شب سالاد، من فردا شب برائے شام سالاد درست می کنم، می کنم. من فردا شب برائے شام سالاد درست می کنم، میں کل رات یعنی آنے والی، میں آنے والی رات میں یعنی کل کی رات میں
شام کے لیے سالاد بناؤں گا. دوستم 3 ساعت قبل نیمرو. 3 ساعت قبل یہ بھی گزرا ہوا وقت ہے تو کیا کہیں گے؟ دوستم 3 ساعت قبل. برائے نہار بھی ہو سکتا ہے، شام بھی ہو سکتا ہے، کتنی اوقات ہے 3 ساعت قبل. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں دوستم 3 ساعت قبل برائے صبحانے. برائے صبحانے نیمرو درست کرد. نیمرو درست ٹھیک. چلیں یہ یہاں پہ دیا ہوا ہے کباب می کند. یہ مصدر ہے کباب کردن، یعنی گوشت کو آگ کے اوپر بھوننا، اس کو کہا جاتا ہے کباب کردن. ٹھیک. ماہی تابے یا تابے یعنی وہی فرائی پان جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. در زبان گفتار ماہی تابے را ماہی تابے می گویند. کہہ رہے ہیں کہ بول چال میں ماہی تابے کو کیا ہے؟ ماہی تابے کہتے ہیں. ہاں کو حذف کر دیتے ہیں ماہی تابے. ماہی تابے ماہی تابے ماہی تابے ماہی تابے داری ماہی تابے کجاس ماہی تابے در آشپز خانے است. ہاں. اس کے بعد ہے ریختن. ریختن یعنی ڈالنا، ریختن یعنی چھڑکنا. ریختن کا مطلب یہ ہوتا ہے خوب میریزم میں ڈالتا ہوں، میں چھڑکتا ہوں. میریزی تو ڈالتا ہے، میریزت وہ ڈالتا ہے، میریزیم ہم سب ڈالتے ہیں، میریزی تم سب ڈالتے ہو، میریزند وہ سب ڈالتے ہیں. اس کے بعد پوست کندن. پوست کندن یعنی چھلکا اتارنا، چھلکا الگ کرنا، چھلکا نکالنا ہے نا، جس کو ہم چھیلنا. چلے پوست کندن. پوست می کنم میں چھلکا اتارتا ہوں. پوست می کنی تو چھلکا اتارتا ہے. پوست می کنت وہ چھلکا اتارتا ہے. پوست می کنیم ہم سب چھلکا اتارتے ہیں. پوست می کنید تم سب چھلکا اتارتے ہیں. پوست می کنند وہ سب چھلکا. سرخ کردن یعنی سرخ کرنا، بھوننا ہے نا. سرخ می کنم. اس کو کوئی اور لفظ ہے جو بولا جاتا ہے سرخ کرنے کو؟ ہے کوئی ایسا لفظ؟ نہیں ہے. فرائی کرنا نہیں بولتے. تیل سے کیا ہے، تیل سے کیا تو سرخ اور کس میں کیا جاتا ہے؟ تو یہ سیکا نہیں جاتا ہے نا. سرخ کردن یعنی وہی فرائی کرنا. سرخ می کنم میں مثلا سرخ کرتا ہوں، فرائی کرتا ہوں. سرخ می کنی ایسے. اب یہ را در می ریزت ریختن. دیکھیں ایک چیز میں ڈالی جاتی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز میں. ٹھیک. جس چیز کو ڈالا جائے اس کے بعد را آنا چاہیے، اور جس میں ڈالا جائے اس سے پہلے در آنا چاہیے. جیسے کہیں گے کہ من روشنائی، من سیاہی را در قلم ریختم. ٹھیک. یا من سیب زمینی را در ماہی تابے ریختم. ٹھیک. جس چیز کو ڈالا جا رہا ہے اس کے بعد را آئے گا، جس چیز میں ڈالا جا رہا ہے اس سے پہلے در آئے گا. ٹھیک ہے. من لباس کثیف را در من لباس کثیف را در ماشین لباشوئی ریختم میں نے گندا کپڑا واشنگ مشین میں ڈالا. پوست می کند جس کا چھلکا اتارا جائے اس کے بعد را آئے گا. کہیں گے منسیب را پوست کندم، منسیب زمینی را پوست کندم، من پیاز را پوست کندم، من سیر را پوست کندم، جس کا بھی چھلکا اتارا جائے.
ایسے سرخ کرنا، جس کو سرخ کر رہے ہیں، جس کو فرائی کر رہے ہیں، اس کے بعد دبائے گا. من مرغ را سرخ کردہ، من پیاز را ماہی را سرخ کردہ. ٹھیک ایسا. چلے جائیں اب توجہ دیا.